دنیا کی آنکھوں کے سامنے مشرق وسطیٰ کی زمین لرز رہی ہے، لیکن اصل زلزلہ ابھی آیا نہیں۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف تمہید ہے، اصل داستان اس کے بعد شروع ہوگی۔ اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ اس نے پہلا وار کر کے سب کچھ کنٹرول میں لے لیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے جس دروازے کو کھولا ہے اس کے پیچھے ایک مکمل جہنم تیار کھڑی ہے۔ ایران نے صرف ایک ہاتھ دکھایا، باقی مہرے ابھی بھی شطرنج کی بساط پہ خاموش بیٹھے ہیں، لیکن خاموشی کبھی سب سے بلند للکار ہوتی ہے۔ محسن رضائی کے بیانات محض ایک فوجی آفیسر کا رد عمل نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کی گرجدار دھمک ہے جو برسوں سے اس لمحے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اب معاملہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں، اب کھیل میں واشنگٹن، ماسکو، بیجنگ، انقرہ اور پیونگ یانگ کے سائے نظر آتے ہیں۔ عالمی طاقتیں بظاہر سفارتکاری کی بات کر رہی ہیں، مگر میدان جنگ میں طیارے اڑ رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں اور اتحادیوں کی قطاریں کھینچ رہی ہیں۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک عالمی نظام کی دھندلی سی جھلک ہے جس میں شاید اقوام متحدہ بھی خاموش تماشائی ہے اور انسانیت پھر سے ایک آزمائش کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، محسن رضائی کے ان بیانات سے ایک ایسا منظرنامہ ابھرتا ہے جو محض طاقت کے مظاہرے سے زیادہ ایک سوچی سمجھی تصویراتی جنگی بصیرت کا اظہار ہے کہ ایران نہ صرف اس جنگ کے لیے برسوں سے ذہنی، عسکری اور سائنسی طور پر تیار تھا، بلکہ وہ اب بھی اپنے مکمل ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر رہا۔ یہ محسن رضائی نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جنگ کا آغاز اپنے سب سے خطرناک پتے چھپاتے ہوئے کیا، گویا یہ پیغام دیا گیا ہو کہ یہ تو ابھی صرف شروعات ہے۔ جب محسن رضائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میزائل اور سائبر طاقت 5 گنا بڑھا دی، کتنے عرصے میں؟ فروری سے مارچ کے دوران، تو اس کا مطلب صرف دفاعی تیاری نہیں بلکہ حملے کی وہ قوت ہے جسے کسی بھی وقت مکمل شدت سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ نہ زمین، نہ سمندر، نہ ابنائے ہرمز، نہ ہی علاقائی اتحادی بھی ابھی میدان میں اترے ہیں، تو گویا وہ واضح کر رہے ہیں کہ ایران کی اصلی جنگ جس کتاب کے اندر لکھی ہے وہ تو ابھی کھولی ہی نہیں۔ یہ وہ جنگی نفسیات ہے جو دشمن کے دل میں خدشات کی آگ بھڑکاتی ہے کہ اگلا وار کہاں سے ہوگا، ابنائے ہرمز بند ہوگی، یمن سے میزائل آئیں گے، یا بیروت کے کسی تہہ خانے سے حملہ ہوگا۔ محض اتحادیوں کو روک کر رکھنا اور انہیں ابھی ضرورت نہیں کہنا دشمن کو ایک مستقل بے چینی اور اندیشے کی کیفیت میں رکھتا ہے۔ جب وہ اسرائیل پر شہری اور فوجی مراکز کے درمیان تمیز مٹانے کا الزام لگاتے ہیں تو وہ عالمی بیانیے پر بھی اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا ایران خود کو اخلاقی برتری پہ رکھ کے ایک ایسا فریم تیار کر رہا ہے جس میں وہ حملہ آور نہیں بلکہ مظلوم اور دفاع کرنے والا فریق دکھائی دے گا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر امریکہ براہ راست مداخلت کرتا ہے تو محسن رضائی کے اشارے اس جانب ہیں کہ ایک مکمل اور ہمہ جہت جنگ کا آغاز ہوگا جس میں خطے کا کوئی کونا غیر متاثر نہیں رہے گا۔ ایران اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں اس کے پاس اختیار بھی ہے اور صبر بھی، اور یہی وہ امتزاج ہے جو اسے صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک ناقابل پیشگوئی طاقت میں بدل دیتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اسرائیل دنیا بھر میں اپنی عسکری کامیابیوں کے دعوے کر رہا تھا، ایران کے لانچرز تباہ کیے جانے، میزائلوں کی تعداد گھٹنے، دفاعی برتری حاصل ہونے کی خبریں گردش میں تھیں، تب ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار کی جانب سے اس وقت میں یہ تسلیم کرنا کہ ایران ابھی بھی ہمیں ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ تمام سٹیٹمنٹس کو دھندلا دیتا ہے۔ یہ ایک اعترافی لمحہ ہے جس کا اقرار اسرائیل کے اندر سے ہوا، جس میں طاقتور ہونے کا غرور پگھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ایران کی عسکری حکمت عملی، اس کی میزائل ٹیکنالوجی اور جنگی ذخائر نہ صرف مکمل طور پر محفوظ ہیں بلکہ مستقبل قریب میں مزید مہلک حملوں کے لیے بھی تیار ہے۔ اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ادارے خود بھی اندازوں کی دھند میں لپٹے ہوئے ہیں کہ جنگ اب صرف میزائلوں کی نہیں، ذہنوں اور بیانیوں کی بن چکی ہے، اور ایران فی الحال دونوں محاذوں پہ برتری حاصل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب ایرانی میزائل نے بیت یام کو نشانہ بنایا تو صرف ایک حملہ نہیں بلکہ اسرائیل کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑا۔ عبرانی اخبار، جو سب سے وہاں پہ معتبر سمجھا جاتا ہے ہارٹز، اس کی رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 80 عمارتیں بری طرح متاثر ہوئیں، 22 کو مکمل طور پہ منہدم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملبے تلے ابھی بھی کوئی چھپا ہوا ہے اور جس کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں مسلسل تلاش میں مصروف ہیں اور بلدیہ کا اندازہ یہ ہے کہ اس تباہی سے متاثرہ علاقے کو مکمل بحالی میں کم از کم 5 سال لگیں گے۔ یہ حملہ اس جنگ میں ایران کی طرف سے اب تک کا سب سے مہلک اور تباہ کن حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک شہر کی سانسیں رک سی گئی ہیں اور صرف ایک لمحے نے زندگی بھر کے زخم چھوڑ دیں۔ اب دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اگر بیت یام کا یہ حال ہے تو حیفا جیسا صنعتی بحریاتی مرکز
جو بارہا ایرانی میزائلوں کا ہدف بنا، وہاں کا منظرنامہ کس قدر ہولناک ہوگا۔ یہ صرف جنگی ٹیکنالوجی کی مار نہیں، ایک پیغام ہے، ایک پیغام جو اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں، اس کے شہری انفراسٹرکچر اور اس کے سماجی اعتماد کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران جب اسرائیل پہ میزائلوں کی بارش جاری تھی، اس وقت امریکہ اور جرمنی کے 14 ملٹری کارگو طیاروں کی آمد نے بین الاقوامی منظرناموں کو مزید تشویشناک بنا دیا تھا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق وہ طیارے جدید فوجی ساز و سامان اور امدادی سامان سے لدے ہوئے اسرائیل پہنچے۔ یہ کارگو طیارے ایسے وقت میں پہنچے جب ایک طرف تل ابیب، بیر شیوا اور نقب جیسے علاقے ایرانی میزائلوں سے لرز رہے تھے، تو دوسری طرف دنیا کے مختلف حصوں میں مظاہرے ہو رہے تھے کہ امریکہ اس جنگ سے دور رہے۔ یہ فضائی مدد ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ امریکہ ابھی تک براہ راست اس جنگ میں داخل نہیں ہوا، مگر وہ اسرائیل کے دفاعی ڈھانچے کو ہر ممکن سہارا دے رہا ہے۔ جرمنی جو ماضی میں اسرائیل کی امداد کو نسبتاً محتاط انداز میں دیکھتا تھا، واشنگٹن کے ساتھ مل کے کھل کے میدان میں آیا ہوا ہے۔ یہ امداد جنگ کو طول دینے کے مترادف سمجھی جا رہی ہے اور ایران سمیت اس کے اتحادی اس پیش رفت کو ایک اشتعال انگیز اقدام قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا یہ سپورٹ دفاعی حدود میں رہ کے اسرائیل کو سنبھالنے میں مدد دے گی یا پھر اسے ایک بڑے عسکری تصادم میں دھکیل دے گی؟ فی الحال یہ واضح ہے کہ ایران کی جانب سے کی گئی تباہ کاریوں کے بعد اسرائیل کو سنبھالنے کے لیے یہ فضائی مدد محض آغاز ہے اور اس کی موجودگی پورے خطے میں جنگی توازن کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی ایرانی میزائل، ایک ہی ضرب، مگر اثرات گہرے، وسیع اور خوفناک۔ اسرائیل کے دفاعی نظام نے جس حملے کا بروقت پتہ چلایا کل رات، اسے ہی روکنے میں مکمل ناکام رہا۔ بیر شیوا کے علاقے میں داغے گئے اس کلسٹر وار ہیڈ والے میزائل نے اسرائیل کی فضائی دفاعی صلاحیت پہ ایک اور سوالیہ نشان ثبت کر دیا۔ ہوم فرنٹ کمانڈ کے مطابق اس ایک میزائل سے تقریباً 20 چھوٹے بم 8 کلومیٹر کے دائرے میں بے ترتیب گرے، جن میں سے ایک گھر پہ جا گرا، باقی اگرچہ پھٹے نہیں مگر اب بھی وہ شدید خطرناک ہے اور پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ یہ حملہ نہ صرف عسکری لحاظ سے اہم تھا بلکہ علامتی طور پہ بھی گہری ضرب لگاتا ہے۔ مائکروسافٹ کا علاقائی صدر دفتر، جو اسرائیلی فوج کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اسی مقام کے نزدیک واقع تھا جہاں یہ میزائل گرا۔ اگرچہ یہ عمارت جو ہے اس کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا، لیکن جزوی طور پہ نقصان پہنچا۔ جلتی ہوئی گاڑیاں اور تباہی کے مناظر اس سچائی کو آشکار کر رہے ہیں کہ اب جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مراکز تک پہنچ چکی ہے، اور یہی وہ ادارہ ہے مائکروسافٹ جو اسرائیلی افواج کو کلاؤڈ سٹوریج، ترجمے کے ٹولز اور مصنوعی ذہانت کے ماڈلز فراہم کرتا ہے۔ وہی ٹیکنالوجی جس کی مدد سے غزہ پر بمباری کو مؤثر اور مہلک تک بنایا جا رہا ہے۔ اور ایران کی جانب سے یہ حملہ صرف فوجی تنصیبات بنانے کی ایک کوشش نہیں تھی یا اس کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ ایک ٹیکنالوجی جنگ کا آغاز تھا جس میں مستقبل کے ہتھیاروں کو، ڈیجیٹل برتری کو، سائبر کنٹرول کو میدان جنگ میں گھسیٹا گیا، اور سب میں ایک پیغام تھا کہ ایران اب نشانہ وہی بنائے گا جہاں سے اسرائیل کو طاقت ملتی ہے، چاہے وہ فوجی اڈا ہو، ڈیجیٹل کنٹرول ہو۔ اور اسرائیلی حکام اس بات کا بھی انکشاف کرتے ہیں کہ ایران کے ہتھیاروں کی نوعیت اور حملے کی شدت پہ ایک نئی بحث جنم لے چکی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق ایران نے اپنے تازہ ترین حملوں میں کلسٹر ایمونیشن استعمال کیا، یعنی ایک ایسا ہتھیار جو ایک بڑے میزائل یا بم کی صورت میں لانچ کیا جاتا ہے، لیکن ہدف کے قریب پہنچ کر یہ کئی چھوٹے چھوٹے دھماکہ خیز آلات، یعنی سب میونیشن یا بمبلیٹس میں یہ تقسیم ہو جاتا ہے جو وسیع رقبے میں تباہی مچاتا ہے۔ کلسٹر بم کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ مخصوص ہدف ارد گرد کے علاقوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے اثرات انسانی جانوں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ایران نے واقعی یہ اسلحہ استعمال کیا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اب روایتی میزائل حملوں کے دائرے سے آگے بڑھتے ہوئے زیادہ تباہ کن نفسیاتی دباؤ ڈالنے والے ہتھیاروں کو بھی شامل کر لیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے لیے یہ ایک سنگین انتباہ ہے، کیونکہ کلسٹر ایمونیشن نہ صرف فوجی تنصیبات بلکہ شہری علاقوں کو بھی غیر متوقع حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ اور اسرائیل کے اس دعوے کو عالمی قوانین کی روشنی میں پرکھا جائے، کیونکہ بہت سے ممالک اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ کلسٹر ہتھیاروں کے استعمال کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایران اور اسرائیل دونوں ہی کلسٹر میونیشن کنونشن پہ دستخط کنندہ نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب جنگ کے بادل مشرق وسطیٰ کے آسمان پہ گہرے ہو رہے ہیں، اسرائیل ایران کے خلاف بے خوف بمباری میں مصروف ہے، تب روس ایک بار پھر عالمی سٹیج پہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ ماسکو نے امریکہ کو کھلے الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اس جنگ میں داخل ہوا تو نتائج نہ صرف غیر متوقع بلکہ انتہائی خطرناک ہوں گے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے سخت الفاظ میں امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کے نتیجے میں خطہ مکمل طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ اور یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعتراف کر چکے کہ وہ اس جنگ میں شمولیت پہ غور کر رہے ہیں۔
ट्रंप ने रूस की सालसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने तंजिया तबसरा किया था कि सालसी की जरूरत उन मुमालिक को है जो जंग में बराह रास्त फरीक है, ना कि वो जो सिर्फ बयानात से खुद को बड़ा जाहिर करना चाहते हैं। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगरचे ईरान इस वक्त इजरायली हमलों की जद में है, मगर अब तक तेहरान ने मॉस्को से किसी किस्म की फौजी इमदाद की दरखास्त नहीं की, जिससे ईरान के खुद पर एतमाद और अपनी अस्करी सलाहियतों पर यकीन का अंदाजा होता है। और पुतिन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर ईरान इंसानी बुनियादों पर कोई मदद मांगेगा तो रूस उसे मायूस नहीं करेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह रूसी मौक़िफ़ चीनी सदर शी जिनपिंग से होने वाली फ़ोन कॉल के बाद सामने आया, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने इजरायली जारहियत की सख्त मजम्मत की और इस बात पर इत्तफाक किया कि इस तनाज़े का हल सिर्फ सिफारती और सियासी तरीकों से मुमकिन है। गोया बीजिंग और मॉस्को अब एक मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आलमी ताकतों के सामने आ चुके हैं। और पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल के किसी मुमकिन खतरे पर रद्द-ए-अमल देने से भी गुरेज किया, मगर उस गुरेज में भी एक पैगाम छुपा था कि रूस वो आखिरी ताकत है जो दुश्मनों की ललकार का जवाब खामोशी से नहीं देती, और अगर अमेरिका ने यह ललकार सुनी अनसुनी की तो शायद वो एक ऐसी जंग में कूदेगा जहां सामने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि चीन, रूस और उसके हलीफ भी खड़े होंगे। अब इस मौजूदा मंजरनामे में आप क्या देखते हैं कि आलमी सफबंदी जिस तरीके की हो रही है, जो मुमालिक इस पूरे मंजरनामे में कूदने की कोशिश कर रहे हैं और जहां पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, कौन किसकी मदद को उतरेगा और उसका क्या नतीजा रहेगा, ये देखना बाकी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।